بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سامنے آ رہے ہیں فضیلت الشیخ عزیر شمس مدنی حفظہ اللہ۔ ان کا تعلق ہندوستان کے صوبہ بہار سے ہے، مکہ مکرمہ میں تشریف رکھتے ہیں اور مدینہ سے فارغ التحصیل ہے اور مکہ مکرمہ سے انہوں نے PhD حاصل کی۔ فضیلت الشیخ عزیر شمس حفظہ اللہ، عنوان ہے بر صغیر میں علماء اہل حدیث کی خدمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائیوں، تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہم جب مکے میں ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو ہم انہیں دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے۔ یہاں ہم آئے ہیں تو اب دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی بھی توفیق دے۔ میرا جو موضوع ہے وہ اس میں کچھ آپ نے اہل حدیث کا لفظ دیکھ کر کے حیرت کا اظہار کیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب اہل حدیث کون ہوتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ نام، کچھ جگہیں اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کو اتنا بدنام کیا گیا ہے اور اتنا ان کے خلاف سازشیں کی گئیں اور اتنا انہیں ہر طرح سے متون کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اتنے سخت جان ہیں کہ اب تک زندہ ہیں اور ختم نہیں ہوئے، بلکہ ان کی دعوت ایسی ہے کہ وہ ابھی بھی دیکھیے پوری دنیا میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے ان کی دعوت۔ آپ یورپ میں جائیے، امریکہ جائیے، افریقہ جائیے، ایشیا کے ملکوں میں گھومیے۔ جب دعوت یہ شروع ہوئی تھی، اور یہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے، دعوت کا مفہوم یہ ہے اس چیز کی طرف دعوت دینا جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام اور محدثین و فقہا کا مسلک تھا، اس کی طرف دعوت، اس کی طرف سارے مسلمانوں کو بلانا اور غیر مسلموں کو اسی اسلام میں داخل کرنا جو اسلام سارے صحابہ و تابعین تبع تابعین کا اسلام تھا۔ کوئی مسلمان اس سے اختلاف کرنے کی جرات کر سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ دعوت شروع ہوئی 12ویں صدی ہجری کے اندر، اس کی نشأت ثانیہ کہہ لیجئے، رینائسنس، بر صغیر کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی، انہوں نے سن 1143 ہجری میں جب حجاز کا سفر کیا اور مکہ مدینے میں 2 سال رہے، انہوں نے حدیث پڑھی۔ جو شخص بھی حدیث پڑھتا ہے تو لازماً وہ اس سے متاثر ہوگا، اگر وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے اندر حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، تو اس نے دراصل حدیث نہیں پڑھی۔ کوئی شخص جس نے صحیح بخاری جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب دنیا کے اندر، اگر کوئی شخص صحیح بخاری پڑھتا ہے اور اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ بخاری کیا پڑھ رہا ہے۔ صحیح مسلم جو صحیح بخاری کے بعد دوسرے درجے کی صحیح ترین کتاب ہے، یہ بھی بہت سے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر تبدیلی کا جذبہ نہ پیدا ہو تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ حدیث یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سیرت، بس جیسے ہم قرآن مجید بلا سمجھے بوجھے پڑھنے کے عادی ہیں، اسی طرح سے حدیثیں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں بلا سمجھے بوجھے۔ عمل نہیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینے کی ضرورت ہے، نہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کچھ نہیں ہو سکتے۔ میں دیکھیے دوسری طرف نکل گیا، میں اسی طرح سے ادھر ادھر نکلوں گا، لیکن میں گھوم کر کے پھر آؤں گا اپنی جگہ۔ شاہ ولی اللہ نے 2 سال یہاں، 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزارا۔ جب آئے تو انہوں نے یہ سمجھا، جب حدیث کا مطالعہ کیا، کہ حدیثیں تو جن چیزوں کی طرف دعوت دے رہی ہیں وہ سلف صالحین کا مسلک ہے، عقیدے کے باب میں ہو، چاہے تزکیہ نفس کے باب میں ہو یا فقہی مسائل کے سلسلے میں ہو، تو امت کو بجائے کہ ٹکڑے ٹکڑے بٹ جائیں، تزکیہ اور تصوف کے باب میں کوئی چشتی، قادری، نقشبندی، مجددی ہو جائے، فقہ کے اندر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو جائے، عقیدے کے اندر کوئی اشعری، ماتریدی اور کچھ مختلف معتزلی اور کچھ ہو جائیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اصلاح کی راہ پھر انہوں نے متعین کی،
بر صغیر میں جب وہ واپس گئے 2 سال کے بعد 1145 ہجری میں، تو اپنی دعوت شروع کی. پورا ماحول شرک و بدعات اور خرافات اور رسم و رواج سے سمجھے پر تھا. کہیں کسی جگہ روشنی بھی ٹمٹماتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی. کہیں کہیں اگر کچھ حدیث کی کتابیں پڑھی پڑھائی بھی جاتی تھی تو برکت کے لیے صرف پڑھائی جاتی تھی، بلائیں دور کرنے کے لیے پڑھائی جاتی تھی. صحیح بخاری کا آپ نے سنا ہوگا، کہیں کہیں کسی جگہ پڑھا جاتا ہے اس کو 30 پارے میں تقسیم کر کے. جب کوئی مصیبت مسلمانوں کو نازل ہوتی ہے جو بخاری پڑھتے ہیں کہ تاکہ مصیبت نازل ہو. اللہ کے بندوں اگر اس میں سے چند حدیثوں پر عمل کر کے اور اللہ کے پاس جاتے پھر اس کے بعد سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو میرے خیال سے سارے تمہاری بخشائش بھی ہو جاتی اور اس کے بعد وہ بس بلا اور مصیبت بھی ٹل جاتی. اور جن شرک و بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، جن چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، ان سب سے نجات مل جاتی اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ صحیح اسلام کیا ہے اور غلط اسلام جس کو ہم نے، یا آمیزش والا اسلام جس کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، وہ کیا ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو میرے بھائی، آپ قرآن مجید کے سلسلے میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ کوئی شخص اگر اس کی ایک آیت کے بارے میں شک کرے تو اسے وہ ظاہر کہیں گے کہ تم بالکل ہی غیر مسلم بلکہ کافر و مرتد قسم کے ہو. برا، بہت خراب فتویٰ ہر مکتب فکر والے لگائیں گے. لیکن حدیث شریف کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جذبہ عقیدت محبت ہے، اتنے ہی اگر عقیدت و محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی، حدیث سے بھی ہوتی، سنت سے بھی ہوتی، کہ اس کو بھی ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، موطا کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی. تم لوگ یہ 2 چیزیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو کہنا یہ تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس گئے 1145 ہجری میں، تو انہوں نے جب یہ ماحول دیکھا بر صغیر کا، اور اب تک بہت سے لوگ اسی میں مبتلا ہیں، انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ ایک تحریک چلائی کہ سلف صالحین کے مسلک کی طرف کیسے رجوع کیا جائے. چنانچہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، رواج دیا اس کو. یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. اس سے پہلے صرف مشکات پڑھی جاتی تھی یا مشارق الانوار پڑھی جاتی تھی. اگر تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو انہوں نے ان 6 کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کو اکٹھا کرنے کے لیے موطا امام مالک کو منتخب کیا. وہ یہ کہہ کر کے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مدینے کے بڑے اہم عالم اور امام تھے، اور انہوں نے موطا جو لکھی ہے، موطا سب سے قدیم صحیح ترین کتاب ہے. اور امام مالک کے اندر سارے مختلف مکاتب فقہ جو ہیں، فقی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب اسے مل جاتے ہیں. مالکی تو اس لیے کہ ان کے امام ہیں، امام شافعی اس لیے کہ امام شافعی ڈائریکٹ امام مالک کے شاگرد، اور امام ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں جن کو حنفی کہا جاتا ہے، ان کے جو بڑے عالم جنہوں نے حنفی فقہ مدون کی وہ ہیں امام محمد بن حسن. امام محمد بن حسن بھی ڈائریکٹ امام مالک کے شاگرد ہیں. اور امام احمد بن حنبل کا حال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور دوسرے بہت سے جو ان کے شاگرد رہے امام مالک کے. تو اس طرح سے چاروں مذاہب فقہیہ امام مالک کی اور امام مالک کی موطا کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، اور ان پر سب کا اتفاق ہے. تو پوری امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے موطا امام مالک پر، اور موطا امام مالک میں جو حدیثیں سنت کے طور پر بیان کی گئی ہیں ان پر اگر عمل کرنے اور کرانے کا سلسلہ شروع کیا جائے تو وہ. چنانچہ انہوں نے موطا کی 2 شرحیں لکھی. اس زمانے میں فارسی میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا، تو فارسی میں بہت مفصل شرح لکھی المصفہ کے نام سے، اور عربی میں ایک مختصر شرح لکھی المصوبہ کے نام سے. دونوں چھپی ہوئی. افسوس کہ اب فارسی کا چلن نہیں رہا بر صغیر میں، اور 2-3 مرتبہ وہ چھپی، اس کے بعد پھر غائب ہو گئی مارکیٹ سے. ابھی اس وقت ہمارے دوست ڈاکٹر محمد ادریس زبیر، اگر کسی نے نام ان کا سنا ہو، جو محترمہ فرات ہاشمی کے شوہر ہیں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کرنا شروع کیا ہے، اور کتاب الصلاۃ کے خاتمے تک تقریباً وہ پہنچ گئے ہیں. اور انشاءاللہ وہ اردو شرح جب چھپے گی تو سمجھ میں آئے گا، پڑھیں گے جب لوگ، کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے ایک آسان انداز میں شرح کر کے دکھایا کہ اکثر مسئلے میں جو صحیح اور راجح مسلک ہے وہ حدیث کے مطابق کیا ہے اور حدیث کے خلاف کیا ہے. جو لوگ شاہ ولی اللہ کو کہتے ہیں کہ خاص مکتب فقہ سے وابستہ تھے، ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مصفہ کی روشنی میں ان کا مسلک کیا ہے.
اور اس کے بعد پھر ان کے طریقے پر جو لوگ بھی اپنا انتساب شاہ ولی اللہ سے کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہم شاہ ولی اللہ کے طریقے پر ہیں کہ نہیں. شاہ ولی اللہ نے اس کتاب کے اندر تقریباً 85% مسائل میں، ایک تھے ڈاکٹر مظہر بقا، بہت دنوں تک وہاں مکہ مکرمہ میں تھے ام القرى یونیورسٹی میں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا ان کا، اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ کے نام سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے سارے مسائل کا تجزیہ کر کے دکھایا جن مسائل پر شاہ ولی اللہ نے بحث کی ہے. تو دکھایا انہوں نے کہ تقریباً 80 سے 85% مسائل کے اندر انہوں نے حنفی مسلک کے خلاف شافعی مسلک کو یا محدثین کے مسلک کو راجح قرار دیا. اب اگر ایسے حنفی ہونا ہے تو حنفی ہیں اور رہنا چاہیے ایسے حنفی. ہر ایک کو انتصاب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، مالکی کہتا ہے، حنفی کہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے ندوی ہم کہتے ہیں، قاسمی کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اصلاحی کہتے ہیں، اس سے تو تفریقہ نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر کوئی شخص جم جائے اس کی بنیاد پر فرقہ پیدا کر لے، یہ ہے تفریقہ جس سے منع کیا گیا. تو اگر شاہ ولی اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے حدیث کو پڑھنے، حدیث پر عمل کرنے اور حدیث کے مطابق پھر اس کے بعد اس کی طرف دعوت دینے کا، یہ طریقہ اس کے بعد ان کے آل و اولاد احفاد اور اس کے بعد وہ سلسلہ جاری ہوا. انہوں نے یہ بنیاد رکھی. اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے وہی سلسلہ جاری رکھا پڑھنے پڑھانے کا بھی. انہوں نے پھر ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ اس زمانے میں شیعہ افکار، شیعہ مذہب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا. تو انہوں نے ان پر قدغن لگانے کے لیے، شاہ ولی اللہ نے بھی کتابیں لکھی شیعوں کے رد میں، ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین. لیکن شاہ عبدالعزیز نے یہ کیا کہ انہوں نے مستقل ایک ایسی کتاب لکھ دی فارسی میں تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے، کہ جو میرے خیال میں پوری تاریخ اسلامی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کو مستثنا اگر کر دیا تو اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی شیعوں کے رد میں. اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا، لیکن پاکستان میں بھی وہ ممنوع ہے، وہ کتاب بین ہے، وہ چھپ نہیں سکتی. اس لیے کہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں یا حکمراں لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت سے مسالے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں پابند ہوتے ہیں. ہم لوگ کی طرف سے اتنے آزاد نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ساری علمی کتابوں سے استفادہ کر سکیں، ہر چیز چھاپنے کی اور چھپنے کی اجازت دیں. بہرحال یہ ان کے مسائل ہیں. تو تحفہ اثنا عشریہ فارسی میں لکھی انہوں نے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور برابر وہ چھپتی رہتی ہے اور شائع ہوتی ہے. تو شیعہ فکر پر قدغن لگانے کے لیے اس سے زبردست کوئی کتاب میں نے کہا پوری تاریخ اسلام میں منہاج السنہ کے بعد نہیں لکھی گئی. شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں جو بہت مشہور شاگرد وہ ان کے نواسے تھے شاہ محمد اسحاق. تو شاہ محمد اسحاق نے پھر اس میں مسند درس ان کی سنبھالی اور مسند درس سے ان سے جتنے فارغین اور ان سے حدیث میں استفادہ کرنے والے لوگ ہیں ان میں دو عالم بہت مشہور ہوئے. ایک سید نذیر حسین محدث دہلوی جن کی وفات 1902 میں ہوئی، اور دوسرے شاہ عبدالغنی مجددی. تو جتنے علماء احناف ہیں ان کا سلسلہ شاہ عبدالغنی مجددی سے ملتا ہے اور شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے. اور جتنے علماء اہل حدیث ہیں ان کا سلسلہ، اب بلکہ علماء اہل حدیث کے علاوہ بہت سے علماء غیر اہل حدیث بھی جو ہیں جنہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے استفادہ کیا اور ان کے طریق سے حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ حدیث کی بڑے پیمانے پر نشر و اشاعت کا کام، پڑھنے پڑھانے کا کام، ہر جگہ مختلف مدارس جو قائم کیے گئے ان کا سلسلہ، اگر یہ سب سارا یہاں بیان کیا جائے وہ ایک بڑی ضخیم کتاب کی متقاضی ہے. اور افسوس کہ اب تک جتنی کتابیں تاریخ اہل حدیث کے تعلق سے لکھی گئی ہیں ان میں ان سب پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا گیا. تو میں ایک تقریر میں کیسے احاطہ کر سکتا ہوں. کہنا صرف یہ تھا کہ اہل حدیث کی جو دعوت ہے وہ حدیث کی طرف دعوت ہے، بس اور کچھ نہیں. مختصر میں یہ سمجھ لیجیے، کوئی بھی جو بھی چاہے اہل حدیث کو جتنا غلط یا صحیح سمجھتا ہو، اس کے کسی بھی تقریر کرنے والے سے، مبلغ سے بہت سخت ناراض ہو، اس کو چڑ ہو، اس کے اخلاق سے چڑ ہو، لیکن اس کے کہنے کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے کہ دین کے جو اصلی سرچشمے ہیں وہاں تک آ جاؤ، وہاں سے پانی پیو، صاف پانی ملے گا تمہیں. بعد کا جو پانی ہے مختلف نالیوں میں ہو سکتا ہے وہ گدلا ہو، وہ صرف آپ کو یہ کہے گا قرآن پڑھو، توجہ سے پڑھو، ترجمے کے ذریعے پڑھو. صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے صحیح کتاب ہے، کسی عالم سے دنیا میں پوچھ لو کہ سب سے صحیح کتاب قرآن مجید کے بعد کیا ہے، وہ کہے گا کہ صحیح بخاری. تو اس کو پڑھو، بس یہی کہے گا آپ سے اور کچھ نہیں کہے گا. اب اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں عمل. کوئی وسوسہ آ کر کے دلائے کہ نہیں یہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی روک رہا ہے اس سے یا آپ کو اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو اہل حدیث کی صرف یہی دعوت. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اہل حدیثوں کو بہت زیادہ
جو دلچسپی ہے، رغبت ہے، وہ قرآن اور حدیث اور اس کے علوم فنون پھیلانے، اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے۔ تو ایک سلسلہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ آج تک ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں مختلف مدارس کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر، یہ شاہ ولی اللہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور ان کی سندیں پھر حجاز میں چلی جاتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے شاگرد شاہ عبدالعزیز ہوئے، شاہ عبدالعزیز کے شاگرد شاہ محمد اسحاق ہوئے، شاہ محمد اسحاق کے سید نذیر حسین مودودی دہلوی، سید نذیر حسین مودودی دہلوی تک ہم لوگ 2 واسطے سے پہنچتے ہیں۔ اب جو لوگ پڑھتے ہوں گے وہ 3 واسطے سے پہنچیں گے۔ تو ایک جو سید نذیر حسین مودودی دہلوی کے شاگرد بڑی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بلکہ بہت سے لوگ یہاں سے عرب سے جاتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے، اور ان کے خاندان والے ابھی بھی موجود ہیں۔ ریاض میں سعد بن حمد بن عتیق آل عتیق جو ہے وہ میاں صاحب کے شاگرد تھے، ان سے جا کر پڑھی۔ یہی نہیں، اسحاق بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوہاب، اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب، یعنی محمد بن عبد الوہاب کے پڑ پوتے میاں صاحب کے شاگرد تھے، اور میاں صاحب سے 1 سال پہلے ان کی وفات ہوئی 1319 میں۔ دلی میں جا کر کے انہوں نے حدیث پڑھی۔ ایک شخص کے جن کے واسطے سے سارے عرب جتنے علماء ہیں میاں نذیر حسین مودودی دہلوی تک پہنچتے ہیں، وہ علی بن ناصر ابو وادی۔ یہ بھی جتنے بڑے بڑے علماء مشائخ یہاں کے ہیں جو سند دینے والے، آپ ان کی سند میں دیکھیں، علی بن ناصر ابو وادی وہ عن نذیر حسین مودودی دہلوی۔ تو کہنا یہ ہے کہ ان کے ذریعے عرب اور عجم ہر جگہ حدیث کی نشر و اشاعت کا کام ہوا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح سے چپے چپے میں قال اللہ قال رسول سمجھیے کہ لوگوں کو سنائی دینے لگا۔ اچھا، ان کے مشہور جو علماء، صرف اگر نام ابھی ایک لسٹ گنائی جائے تو 20 علماء کا نام گنائے جا سکتے ہیں۔ ان میں لوگوں نے ہر طرح خدمت انجام دی۔ کسی نے حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی، جیسے مولانا شمس اللہ قزیم آبادی ہیں، انہوں نے ابو داؤد جو مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس کی شرح المعبود الغایۃ المقصود لکھی۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ہیں جنہوں نے تحفۃ الاحوذی کے نام سے ترمذی کی شرح لکھی۔ اسی طرح مولانا احمد حسن دہلوی ہیں، انہوں نے مشکات کی شرح تنقیح الروات کے نام سے لکھی۔ مولانا السلام علیکم مولانا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، احمد حسن دہلوی جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی، کسی نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، کسی نے حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے مطبع یعنی پریس قائم کیے اور چھاپنے کا سلسلہ، کسی نے حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے۔ مولانا وحید الزماں صاحب حیدرآبادی، اصلاً لکھنؤ کے تھے، حیدرآباد کے ریاست میں ملازم ہو گئے تھے، وہاں جا کر کے انہوں نے پوری زندگی اپنی گزاری اور بڑے اونچے منصب پر تھے۔ یہ جتنی حدیث کی کتابوں کے آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی نہیں، ترمذی ان کے بھائی نے کی تھی، مولانا بدیع الزماں صاحب۔ تو یہ مولانا وحید الزماں صاحب جو حیدرآبادی تھے، ان کو نواب صدیق حسن خان نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ حدیث کی کتابوں کے اردو ترجمے کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے بخاری کا ترجمہ کیا، مسلم کا ترجمہ کیا، ابو داؤد کا کیا، ترمذی کا انہوں نے نہیں کیا، ان کے بھائی بدیع الزماں صاحب لکھنوی نے کیا۔ اچھا، اس کے بعد نسائی کا ترجمہ کیا، ابن ماجہ کا ترجمہ کیا، اور موطا امام مالک کا بھی ترجمہ کیا۔ ان سب کتابوں کو اردو میں پڑھنے کے لیے اردو دانوں کے لیے مہیا کر دیا۔ جو آج تک آپ جتنے ترجمے دیکھ رہے ہیں ان کتابوں کے چھپ رہے ہیں، کوئی بے نیاز نہیں ہوا۔ اکثر لوگوں نے تو یہ کیا ہے کہ وہی ترجمے دوبارہ چھاپ لیے ہیں، بے نہیں، تھوڑا سا نوک پلک اس کی درست کر کے، ظاہر ہے 100 سال پہلے کی جو زبان ہوگی وہ کچھ مختلف ہوگی، تو اس میں کچھ معمولی تبدیلیاں کر دی۔ تو یہ ترجمہ کی ایک مثال ہے، صرف ایک شخص جو پوری زندگی ترجمے کا کام، حدیث کی کتابوں کا کام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کیے انہوں نے۔ حدیث کی لغت کی کتاب بھی ایک تیار کی، لغات الحدیث کے نام سے، وہ 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اس کو اس میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کتابیں امانت داری کے ساتھ اب چھپتی نہیں ہیں۔ اگر کوئی دوسرا عاشر چھاپتا ہے، مثلا کراچی میں وہ نور محمد کارخانے کتب کراچی سے چھپی ہے، عبدالحلیم چشتی بہت بڑے فاضل عالم ہیں، انہوں نے اس میں کچھ تصرف کر کے تبدیلیاں کر کے وہ چھاپ دی ہیں 10 جلدوں۔ بین ہی اس کو اسی طرح چھاپنا چاہیے، کسی کتاب کے اندر کوئی تصرف کرنا بغیر مصنف کی کتاب کی اجازت کی جائز نہیں۔ بہرحال تو یہ ہوا ترجمے کا کام۔ اسی طرح سے میاں نذیر حسین مودودی دہلوی کا صرف اگر ذکر کیا جائے تو یہ مجلس صرف میاں صاحب ہی کے متعلق خاص کی جائے۔ اب آئیے دوسرا سلسلہ شروع کرتے ہیں، توحید و سنت کی طرف دعوت، شرک و بدعت کے خلاف کوشش۔ یہ تو سارے علماء نے کیا ہے، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ حدیث کی خدمت یہ کی۔ اس کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شاہ ولی اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے عقیدے کی کتاب حسن العقیدہ کے نام سے لکھی ہے، جو العقیدۃ الحسنہ کے نام سے بھی چھپتی ہے۔ اس میں یہ سارا اشعری و ماتریدی طریقہ چھوڑ دیا، خالص جو سلفی طریقہ ہے اس کے مطابق عقیدے کی باتیں لکھی ہیں۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، عربی میں، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، مختلف زبانوں میں۔ تو
یہ انہوں نے لکھی. اس کے بعد پھر ان کے پوتے شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید جن کو کہا جاتا ہے، جن کی وفات 1831 میں بلکہ شہادت ہوئی بالا کوٹ کے اندر. انہوں نے ایک کتاب تو ایسی لکھی کہ جس کی وجہ سے پورے بر صغیر کے اندر دھماکہ سمجھیے ایک طرح سے ہو گئے. انہوں نے تقویۃ الایمان کے نام سے چھوٹی سی ایک کتاب لکھی. تقویۃ الایمان میں جتنے شرک کے مسائل تھے ان سب کا آپریشن کر ڈالا، اور اس کا اتنا اچھا بہترین اسلوب اختیار کیا کہ صرف آیتیں کوٹ کرتے ہیں باب کے اندر شروع میں، پھر حدیثیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لکھتے چلے جاتے ہیں مختصر اس کی تشریح یا فائدہ. بالکل اس کو اسی طرح کہا جا سکتا ہے جیسے شیخ محمد عبد الوہاب کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، اسی انداز کی کہ لوگ جب تک کتاب ملتی نہیں ہے اس وقت تو سمجھتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا، کتنا برا بھلا اس میں لوگوں کو کہا ہوگا، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر حیرت ہوتی کہ اس میں تو سوائے قرآن و حدیث کے، اس کے ترجمے کے، اس میں جو چیزیں مذکور ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، وہ اس کا سب سے پہلا ایڈیشن کلکتے میں سن 1242 ہجری یعنی ان کی شہادت سے 4 سال پہلے 1246 ہجری میں شہادت ہوئی 1831، تو 1827 میں وہ کتاب چھپی تھی کلکتے سے. اس کتاب کی اشاعت کے بعد سے لے کر کے آج تک سارے بدعات اور خرافات کو جو دل دادا ہیں ان کے یعنی اس میں حلقے میں بالکل ماتم صفحے ماتم بچ گئے، اور ایسی ہلچل پیدا ہوئی، آج تک وہ ہلچل موجود ہے. اس کی بنا پر ان کو لوگ کافر قرار دیتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو سب کو کافر قرار دیتے ہیں. تو یہ ایک کتاب، اسی طرح سے ایک نہیں، میں نے کسی لیکچر میں یہی ریاض میں کہا تھا کہ تقریباً اس طرح کی 50-60 کتابیں لکھی ہیں اور علماء نے تیار کی ہیں، جو اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اور اس کے ذریعے پھر صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کا کام ہوا. پھر شاہ اسماعیل شہید نے اس کتاب کے لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تحریک چلائی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کے، جس کو تحریک شہیدین کہا جاتا ہے. تحریک شہیدین عبارت ہے 2 چیزوں سے، ایک ہے توحید و سنت کی طرف دعوت، تو دعوت کا کام، دوسرا جہاد، غیر مسلموں سے جہاد، مسلمانوں سے جہاد و قتال نہیں جو آج کل بہت سے جہاد کی تنظیمیں کرتی ہیں، تو غیر مسلموں سے جہاد. اور غیر مسلم اس زمانے میں سکھ تھے یا انگریز تھے. تو کہنا یہ تھا کہ یہ 2 مقصد تھے، ایک تو توحید کی طرف دعوت، شرک و بدعت خرافات کی حقیقت بیان کرنا، اور دوسری چیز جہاد کی تحریک، غیر مسلموں سے جہاد کی تحریک. تو سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید نے اپنے بہت سے داعی سارے ہندوستان کے طول و عرض میں بھیجے. انہوں نے مولانا ولایت علی صادق پوری کو بنگال بھیج دیا، مولانا محمد علی رامپوری کو مدراس بھیج دیا، اسی طرح سے کتنے لوگ کو، کسی کو جونپور بھیج دیا، کسی کو بمبئی کے علاقے میں بھیج دیا. جس کو جہاں بھیج دیا وہاں اس نے توحید و سنت کا پرچار کیا، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے صحیح دعوت سے واقف ہو سکے، صحیح عقیدے سے واقف ہو سکے، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں خرافات بدعات کا خاتمہ ہوا. اور بدعات و خرافات کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو رسم و رواج کے طور پر راہ پا گئی تھی، جو غیر مسلموں کے اثر سے، خاص طور پر ہندوؤں کے اثر سے مسلمانوں کے اندر آ گئے تھے، حتیٰ کہ نام بھی لوگوں نے ہندوؤں جیسا رکھنا شروع کر دیا تھا، اور شادی بیاہ کے اندر بھی وہ ساری چیزیں اپنا لی تھی جو ہندوؤں نے. آج تک دیکھیے مسلمان بر صغیر میں یہی حالت ہے، وہ سب انہی کے سب رسم و رواج ہے جو ہم لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. تو اب ان میں سے ایک مثال صرف دوں کہ بیوہ عورتوں کی شادی کا کوئی تصور ہندوؤں کے یہاں نہیں تھا. اب جن لوگوں نے اختیار کیا وہ مسلمانوں ہی سے متاثر ہو کر کے، اسلام سے متاثر ہو کر کے کیا. تو اس چیز کی بھی اصلاح اور اس کو رواج دینے کا کام یہ تحریک شہیدین کا تھا. اور بھی تحریک شہیدین کے ذریعے رسم و رواج کے خلاف، شرک و بدعت کے خلاف، اور دوسرے بہت سے سارے جتنے مظاہر تھے بدعت کے، ان سب کے خلاف بڑے پیمانے پر پورے بر صغیر میں. جس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا رد عمل یہ ہوا کہ پھر دوسری طرف سے بھی ان پر حملہ کرنا شروع کیا لوگوں نے. یہ جن چیزوں کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں وہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ سب تو سنت ہے، اور ایسا اور پر لوگوں نے کتاب. ان میں ایک بہت بڑے مشہور عالم تھے بدعتیوں کے، ایک فضل رسول بدایونی، 1289 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے ان کے رد میں 3-4 کتابیں فارسی میں اور اردو میں لکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے وہ ایک مقولہ ہے نا، ہر فرعون را موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے مقابلے میں ایک پیدا کیا. انہی کے زمانے میں تھے مولانا بشیر الدین قنوجی. یہ قاضی بھی تھے نواب صدیق حسن خان کے یہاں بھوپال کی ریاست میں، اور انہوں نے ایک کتاب کا ان کا منہ توڑ جواب دیا. تقریباً 4-5 کتابیں لکھی. اس نے لکھی الصواعق الالہیہ،
के नाम से, अल-बवारिक़ अल-मुहम्मदिया लिरज्म अश-शयातीन अन-नजदी। तो इन्होंने किताब की जवाब में लिखी अस-सवाइक़ अल-इलाहिया लिरद्द अश-शयातीन अल-लहाबिया। इसी तरह से उनकी किताबों के नाम है, ये सब फारसी में लिखी गई। और उस वक्त मैंने देखा कि जो लोग बिदअत के खूगर थे उन्होंने एड़ी से चोटी का जोर लगा करके वो सारे मसाइल जो बिदअत और शिर्क से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें पूरे तौर पर शाह इस्माइल शहीद पर रद्द करने की कोशिश की, और किताबें हर मसले, जुज़ी मसले पर भी लिखी और उमूमी तौर पर भी लिखी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना बशीरुद्दीन कन्नौजी की तसानीफ से हकीकत खुली। उसी 13वीं सदी हिजरी के, उनकी वफ़ात हुई है 1296 हिजरी में। ये 13वीं सदी हिजरी में अभी हम 14वीं सदी हिजरी में नहीं दाखिल हुए, जब हम 15वीं सदी में। अब इस अंदाज में हम बताएं अगर हर एक के बारे में तो कितनी तफसील होगी। बहरहाल तो काजी बशीरुद्दीन कन्नौजी ये उस ज़माने की एक बड़ी शख्सियत थी, और उनके अलावा भी बहुत से मौलाना खुर्रम अली बलहौरी की उनकी किताब नसीहतुल मुस्लिमीन छोटी सी है, आप देख लीजिए उसमें कितनी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने बिदअत की तरदीद। नवाज सिद्दीक हसन खां जिनका जिक्र भी आ रहा है इंशाअल्लाह, उनके वालिद मौलाना औलाद हसन कन्नौजी थे। उन्होंने एक किताब लिखी हिदायतुल मोमिनीन के नाम से, सारे बिदात, खुराफात, शिरकियात और शियों के खासतौर पर जो बिदात जो मुसलमानों में दर आई थी उन पर रद्द किया। इस तरह तकरीबन मतलब 20 आलिम 13वीं सदी हिजरी में मिलते हैं, उनकी किताबें छपती हैं, कभी आज तक भी छप रही हैं। कुछ किताबें हैं, हारिकुल अशरार के नाम से एक नज़्म है, बेहतरीन नज़्म है, इसमें सारे बिदात का ऑपरेशन है। नवाब सिद्दीक हसन खां जो उस ज़माने की बड़ी अहदसाज शख्सियत है, और कोई भी बर सग़ीर की तारीख़ लिखे, इल्म हदीस की तारीख़ लिखे, इस्लाह और तजदीद की तारीख़ लिखे, नवाब साहब का नाम नज़रअंदाज नहीं करते, चाहे वो अरबी के अंदर हो, फारसी के अंदर हो, उर्दू के अंदर हो। और इल्म हदीस की नशर शात के ताल्लुक़ से उनके कारनामे इतने ज़्यादा हैं, जैसे सैयद नज़ीर हुसैन मोहद्दिस दहलवी ने पूरी ज़िंदगी तकरीबन 1258 हिजरी से लेकर के 1320 हिजरी तक उन्होंने 62 साल दर्स दिया हदीस का, और उनके हज़ारों शागिर्द हैं। उसी तरह नवाब सिद्दीक हसन खान ने तकरीबन 20 साल का अरसा सिर्फ पाया था, वो भोपाल में वो थे। भोपाल में वो गए थे मुलाजमत करने के लिए, और वो शादीशुदा थे। वहाँ पूरी अमानतदारी के साथ वो हुकूमत के जितने काम थे वो करते थे। बाद में नवाब शाहजहां बेगम जो बेवा हो गई थी और उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, जो वहाँ की मलका थी, तो उसने सोचा कि सारे बहुत से उमूर में आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, शौहर अगर हो तो उससे मशवरा किया जा सकता है। तो उन्होंने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी नवाब सिद्दीक हसन खान से शादी करने की। तो नवाब साहब ने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन जब उन्होंने बहुत इसरार किया, कहा नहीं हम आपको बहुत मोतमद पाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब आप हमारा साथ देंगे उस मिशन में जो आपके भी पेश नज़र है और हमारे भी पेश नज़र है, कि एक तो एक रियासत में अमन अमान हो और यहाँ खलफशार ना हो, दूसरी चीज़ है कि इल्मी और दीनी एतबार से इस रियासत का नाम अच्छी तरह से सरबुलंद हो। तो आखिर में उन्होंने फिर रजामंदी का इजहार किया और उन्होंने शादी कर ली उनसे। तो ये शाहजहां, नवाब शाहजहां बेगम की रजामंदी और उन्हीं की तलब पर शादी की। कुछ लोग ये कहते हैं कि नवाब साहब ने शादी कर लिया, उसके बाद उन्होंने सारा ये दिखाया। अंदाज़ा लगाइए, ये सब बहुत बड़ा इत्तेहाम है। बहरहाल कहना यह है कि नवाब साहब ने जो शादी की और उसके बाद फिर किसी के पास अगर दौलत आ जाए तो वो क्या करेगा, उसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा, अपने बाल बच्चों के लिए, और अपने ज़मीन जायदाद बनाएगा। नवाब साहब ने क्या किया, उस पूरी दौलत को, पूरे अपने ज़ाती दौलत को भी, इसलिए को बड़े ऊंचे मनसब पर थे, मलका ही के शौहर हैं, और अपने जो तनख्वाह थी और हुकूमत का जो वो मद था उसको उन्होंने कई तरह के कामों में लगाया। उससे सबसे बड़ा काम ये किया कि बड़े बड़े उलमा और फजला जो उस ज़माने के थे सबको भोपाल में जमा किया। हदीस के बहुत बड़े आलिम जिस तरह सैयद नज़ीर हुसैन मोहद्दिस दहलवी थे, इसी तरह एक यमन से आए हुए एक आलिम थे हुसैन बिन मोहसिन यमानी, उनकी वफ़ात 1327 में हुई। वो शौकानी के एक वास्ते से शागिर्द थे, तो वो उनको नवाब साहब ने रख लिया था वहीं कि आप यहीं रहिए, यहीं दर्स दीजिए। तो हदीस के बहुत बड़े, आप जिसके भी हालात देखेंगे आज से 100 साल 150 साल पहले के लोगों के, उसमें आप देखेंगे कि हदीस उसने नज़ीर हुसैन मोहद्दिस दहलवी से पढ़ी और हुसैन बिन मोहसिन से पढ़ी, नज़ीर हुसैन से और हुसैन बिन मोहसिन से, इसलिए कि यही दोनों ज़माने में बहुत मारूफ थे हदीस पढ़ने पढ़ाने का मैदान। तो उनको बुलाया, मौलाना सलामतुल्लाह जराजपुरी आजमगढ़ के इलाके के थे, उनको बुलाया। काजी बशीरुद्दीन कन्नौजी वो वहीं जब तक जिंदा रहे, वो फिर काजी रहे वहाँ। उनकी वफ़ात के बाद 1296 के बाद फिर काजी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ मछली शहरी, वो भी बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम थे, वो फिर चले आए। इस तरह से बड़ी तादाद उलमा की, मौलाना मोहम्मद बशीर सासवानी वो वहाँ चले आए। तो एक बड़ा इल्मी मजमा कायम किया
ہاں، اور الحمدللہ مطلب اس کے بعد پھر یعنی مختلف جو دینی کام ہوئے انشاءاللہ اس کی طرف نماز کے بعد توجہ دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. تو ہم نے ابھی جو گفتگو کی اس سب کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ بر صغیر کے اندر اصلاحی تحریک شاہ ولی اللہ نے شروع کی. یہ لیں چلیے. تو بر صغیر میں اصلاحی تحریک شاہ ولی اللہ نے شروع کی. یہ جدید دور میں مطلب نشت ثانیہ کہہ لیجئے، حدیث کی طرف دعوت، سنت کی طرف دعوت، اس کو جو نام بھی آپ دے لیجئے. مولانا مسعود اعلی ندوی کی ایک کتاب ہے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، تو شاہ ولی اللہ سے شروع کیا، اس کے بعد پھر ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز، پھر اس کے بعد سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، شہیدین کی تحریک. بر صغیر میں جو کچھ بھی آپ اصلاحی کام آپ دیکھ رہے ہیں، جو مختلف اصلاحی جماعتیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی یہ تعلیمی ادارے آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی توحید سنت کے نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ سب صرف تحریک شہیدین کی دین ہے. اسی کے اثرات ہیں سارے جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں. اس لیے اس تحریک اور اس کے ہماگیر اثرات سے متعلق بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس پر بڑے بڑے علماء اور محققین نے داد تحقیق دی ہے. مولانا غلام رسول مہر صاحب کی 4 جلدوں میں کتاب ہے، 2 جلدوں میں سید احمد شہید کے نام سے اور 2 جلدوں میں جماعت مجاہدین اور سرگزشت مجاہدین کے نام سے. ایک ڈاکٹر قیام الدین احمد تھے پٹنہ کے اندر، انہوں نے وہابی موومنٹ ان انڈیا کے نام سے، ہندوستان میں وہابی تحریک کے نام سے، یہ سارے وہی وہابی تھے جن کو بدنام کیا جاتا ہے، غیر مقلد ہیں، وہابی ہیں، یہ لا مذہب ہیں وغیرہ وغیرہ. انہی کے ذریعے سارا اصلاحی کام ہوا ہے. صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی، سنت کی اشاعت. میں نے یہ 2 پہلو صرف بیان کیے تھے ابھی پچھلے گفتگو میں، اور پہنچا تھا نواب صدیق حسن خان تک. نواب صدیق حسن خان نے بھوپال میں ایک علمی مجلس جمائی، بڑے بڑے علماء فضلاء کو جمع کیا. اس کے بعد انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت، ہم لوگ بہت سے کام کرتے ہیں بغیر منصوبہ بندی کے، بس شروع کر دیتے ہیں، پہنچے گا نہیں پہنچے گا، کام ہوگا نہیں ہوگا، کچھ پرواہ نہیں ہوتی. نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اب سنیے، جو 4-5 میدان میں انہوں نے کام کیے. پہلا میدان یہ کہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کے ترجمے کے لیے لگا دیا مولانا وحید الزمان صاحب حیدرآبادی کو، کتب ستہ کے ترجمے اور دوسری کتابوں کے ترجمے انہوں نے کروائے. نمبر 1 کام. دوسرا کام یہ کیا کہ حدیث کی کتابیں حفظ کرنے کے لیے مقابلہ رکھوایا. بہت سے لوگوں نے حفظ کی حدیث کی کتابیں، بخاری پوری حفظ کر لی، بلوغ المرام کسی نے حفظ کر لی، کسی نے مشکات المصابیح حفظ کر لی. اس میں ایک بہت مشہور ایک نابینا عالم تھے، انہوں نے بھی حفظ کی تھی، مولانا عبدالتواب صاحب غزن، مولانا عبدالتواب علی گڑھی تھے، انہوں نے حدیث کی کتاب بخاری حفظ کر لی تھی. تو حفظ کرنے پر انعام رکھا تھا باقاعدہ، وہ انعام کے وہ مستحق ہوئے تھے. اسی طرح تیسرا کام یہ کیا کہ حدیث سے کس طرح لگاؤ تھا ان کو، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح کتاب، جیسے کہ میں نے کہا، کسی عالم سے دنیا کے پوچھ لیں، چاہے وہ کسی میں مکتب فکر کا کہ صحیح بخاری ہے، اس کی سب سے اہم شرح، بلکہ پوری کتب حدیث کی شروع میں سب سے جو اہم شرح ہے وہ فتح الباری ہے. کسی سے بھی پوچھ لیے، سارے لوگ پڑھتے ہیں فتح الباری کو. فتح الباری کو دنیا میں سب سے پہلے شائع جو ہے نواب صدیق حسن خان نے کیا اور کروایا. وہ مطبع بولاق مصر میں اپنے خرچے پر 13 جلدوں میں چھپی تھی. اور پھر یہی نہیں کہ صرف وہیں پر چھپوا کر کے چھوڑ دیا، ہندوستان میں اس کا ایک الگ ایڈیشن چھپوا ہے جو لیتھوں پر چھپا تھا مطبع انصاری دلی سے. یعنی عرب ممالک میں ٹائپ کے حروف میں، اور آج تک وہ ایڈیشن موجود ہے، فوٹو لے کر کے چھپتا رہتا ہے. آج تک سب سے صحیح ایڈیشن ابھی بھی وہی ہے، چاہے جتنا دعویٰ لوگ بعد میں کریں کہ فتح الباری کا سب سے صحیح ایڈیشن فلاں ہے اور فلاں ہے. تو اور آپ کو ایک لطیفہ کے طور پر سناؤں مختصر میں کہ لوگوں کا حال یہ تھا بر صغیر میں، یہ کتابیں جتنی چھپواتے تھے، چاہے فتح الباری ہو یا تفسیر ابن کثیر انہوں نے چھپوائی، اسی طرح سے معالم التنزیل بغوی کی تفسیر چھپوائی، اپنی تفسیر فتح البیان چھپوائی. اور یہ ساری کتابیں جس طرح سے دارالفتہ سے ایک زمانے میں کتابیں تقسیم ہوتی تھی، ابھی بھی وزارت الشؤون الاسلامی سے تقسیم ہوتی ہیں، اور وہ پیکٹ بنا کر کے بھیجی جاتی ہیں مختلف ملکوں میں اور مختلف اداروں میں. وہاں سے وہ سارے اداروں کے نام بلا تفریق مسلک وہ بھیجتے تھے. لیکن بدقسمت کچھ ایسے تھے کہ جو کتابیں واپس کر دیتے تھے کہ نہیں، یہ کتابیں وصول ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے وہابیت ہمارے یہاں پہ جائے گی. وہ تفسیر کی کتابیں، وہ حدیث کی کتابیں، وہ فقہ کی کتابیں جو وہاں سے آتی تھی کہ نہیں، یہ بھوپال میں وہاں فلاں وہابی بیٹھا ہوا ہے، وہاں کی کتابیں ہم نہیں لیں گے. اور اس کا خود میں نے نظارہ، میں نے اس طرح کا ایک واقعہ خود مکے میں دیکھا ہے. ایک صاحب کے ساتھ میں گیا، ایک صاحب کے گھر، اچھا وہاں کچھ گفتگو چلی، اس کے بعد وہ کچھ کتابیں لے کر کے گئے تھے. تو حدیث کی ایک کتاب تھی، وہ ان کو ہدیہ دے رہے تھے. تو جو آدمی تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے تو لے لیا،
کہ حدیث کی کتاب ہے, حدیث پاک کی کتاب ہے, کوئی یہ کسی فرقے و مسلک کی کتاب نہیں. لیکن جب لے لیا اور ہم نکل کے جانے لگے, اندر سے خاتون کی آواز آ رہی ہے, دیکھو دیکھو اس نے کوئی کتاب دی, واپس کر دو, مت لینا, وہ پڑھنا نہیں. ایسے ہی آپ کو بھی بہت سے لوگ کہیں گے کہ وہ فلاں جگہ کی جو چھپی ہوئی کتاب ہے حدیث کی مت پڑھنا. آپ یاد رکھیے کہ وہ ضرور بھی پڑھیے, اور پڑھ کر کے تب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ کیوں روکا جائے. تو یہ کتابوں کی اشاعت کا کام تیسرا کام. چوتھا کام یہ کیا انہوں نے کہ سارے جتنے تعلیم گاہیں اور ادارے اپنے پوری ریاست کے اندر, بھوپال کے اندر, ان کی تنظیم اور ترتیب کا کام کیا. اسلامی عدالت قائم کی, قضا اور عدالت, جہاں پر قاضی مقرر تھے قاضی بشیر الدین قنوجی, اور اسی طرح سے قاضی ان کے بعد جو ہے قاضی شیخ محمد مچھلی شہری. عدالتوں کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ بہت سے پریس خود لگائے اور دوسرے لوگوں کو